أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 104 تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے احد کی لڑائی کے وقت جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس کے بعد جب کفار مکہ کا لشکر واپس چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان کا پیچھا کرو. غور کریں کہ احد کی لڑائی میں بہت بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوا اور بہت سارے مسلمان زخمی ہو گئے تھے، حتیٰ کہ چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ ہمارے تو بہت سارے بھائی جو ہیں وہ زخمی حالت میں ہیں اور اب حکم ہوا ہے کہ آپ ادھر دشمن کا پیچھا کریں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہوئی، ان کی ہمت بندھائی گئی. تو مسلمان سارے کے سارے پھر چاہے وہ کمزور تھے، زخمی تھے، تکلیف میں تھے، درد سے کرہا رہے تھے، پھر بھی سب کھڑے ہو گئے، سب تیار ہو گئے، سب جانے کے لیے تیار ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مان کر اللہ کے ہاں سرخرو ہوئے. اس کا نظارہ اس آیت میں نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ولا تہنو، ولا اور نہ، تہنو کا مطلب ہوتا ہے ہمت ہارنا. ولا تہنو اور ہمت نہ ہارو، اور ہمت نہ ہارو فی ابتغاء القوم. فی ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے یعنی اتباع، یعنی ایک قوم کی پیچھا کرنے میں، تعاقب کرنے میں. فی ابتغاء القوم یعنی قوم کے تعاقب میں، یعنی دشمنوں کے تعاقب میں، کفار مکہ کے تعاقب میں آپ ہمت نہ ہارو بلکہ بہادری سے ان کا پیچھا کرو. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، تو اللہ نے فرما دیا کہ آپ کمزوری نہ دکھاؤ، سستی نہ دکھاؤ، بزدلی نہ دکھاؤ اور ہمت سے کام لو، ہمت نہ ہارو اور اس قوم کا پیچھا کرو، یعنی کافروں کا پیچھا کرو. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حوصلہ افزائی کے الفاظ ہیں، ان تکونو تعلمون، یعنی اگر تمہیں، تعلمون کا مطلب ہوتا ہے دکھ پہنچنا، علم یعنی کہ دکھ، یعنی اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے یا دکھ پہنچ گیا ہے، فإنہم یعلمون، تو بے شک ان کو بھی دکھ پہنچ گیا ہے، کما تعلمون، ایسے ہی جیسے آپ کو دکھ پہنچا ہے وہ بھی اس دکھ میں مبتلا ہیں، وہ بھی اس تکلیف میں مبتلا ہیں. اگر آپ زخمی حالت میں ہیں تو وہ بھی زخمی حالت میں ہیں، اگر آپ درد سے کرہا رہے ہیں تو وہ بھی کرہا رہے ہیں. تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، وہ بھی اسی حالت میں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا گھبراؤ نہیں، آپ کو دکھ پہنچا ہے تو ان کو بھی پہنچا ہے. تو لیکن اللہ نے فرمایا آپ ذرا دیکھو تو صحیح، وَتَرْجُونَ، اور تم تو رجوع، اللہ نے فرمایا تم تو رجوع کرتے ہو،
امید رکھتے ہو، من اللہ ہے، اللہ کی طرف، یعنی آپ کا رجوع تو اللہ کی طرف ہے کہ اللہ جو ہے وہ آپ کا ساتھی ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ آپ کو اس قربانی کے بدلے میں جو آپ نے اللہ کی راہ میں لڑ کر دی ہے، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اگر آپ دنیا میں آپ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ عزت افزائی کے ساتھ آپ کو دنیا میں قائم و دائم رکھے گا۔ تو اس لیے فرمایا، لیکن اللہ نے فرمایا دیکھو تو صحیح ذرا، آپ تو اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہو، اللہ سے امید رکھتے ہو، مالا یارجون، لیکن جو کافر ہیں وہ تو رجوع نہیں رکھتے، ان کا تو اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو ان کو مستقبل کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو اس لیے وہ ان کے حالت تو اور ہے۔ تو اس لیے آپ کی شان بلند ہے، کیونکہ آپ تو اللہ کے ساتھ رجوع رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ امید رکھتے ہیں۔ وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے علیمن حکیمہ، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرما دیا کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ تو ارشاد کیا فرمایا، اور ہمت نہ ہارو مخالف قوم کے تعاقب میں، یعنی یہ جو دشمن ہیں ان کے پیچھا کرنے میں آپ ہمت نہ ہارو۔ اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو بے شک انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، جیسے تمہیں دکھ پہنچا ہے انہیں بھی اسی طرح دکھ پہنچا ہے، اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو اور وہ تو اللہ سے کوئی امید نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ غور کریں کہ آپ کو اس میں بہت بڑا سبق ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبی کے ساتھ مسلمانوں کو یہ ہمت اور بہادری کی ڈھارس بندھائی، اور فرمایا یہ کفار کے پیچھا کرنے میں کمزور نہ بنو، ہمت سے کام لو، بہادر بن کے پیچھا کرو، اور دکھ اگر آپ کو ہوا ہے، زخمی ہیں آپ کو درد ہو رہا ہے تو گھبراؤ نہیں، ان کو بھی اس سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے لیکن آپ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو اور وہ تو رکھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے دشمن کی تلاش میں کمزوری نہ دکھاؤ، گھبراؤ نہیں، یعنی جانی مالی نقصان جو آپ کا ہے اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا بہت عارضی چیز ہے۔ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں اللہ نے آپ کا بہت اچھا انتظام فرما دیا ہے، وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا بہت اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھیں نا، مسلمان ہمیشہ حق کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہے، لیکن کافر کفر کو پھیلانے کے لیے لڑتا ہے اور شیطان کے لیے لڑتا ہے، اور اس کا اجر شیطان اور دنیاوی مفاد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ مسلمان کا اجر اخروی یعنی آخرت کے جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے اجر و ثواب کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ مسلمان کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، یہ طبرانی میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے دین کے دشمنوں سے جہاد کرو، اجر و ثواب کے علاوہ مال غنیمت بھی ملے گا۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ اگر آپ روزہ رکھو گے اجر کے علاوہ تندرستی بھی ملے گی۔ گویا روزہ رکھنے سے اجر و ثواب تو ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تندرستی اور صحت بھی ملتی ہے، ماشاء اللہ۔ تو اس طرح سے دیکھیں کہ کتنی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ہمت سے کام لو۔ تو اس طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مسلمان جو تھے وہ حتیٰ کہ زخم خوردہ تھے اور درد سے کرا رہے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے پھر وہ غفلت اور سستی کو ایک دفعہ ایک سائٹ پہ رکھ کے اور درد کو اور اپنی
جو تکلیف تھی اس کو اس پر صبر کر کے اللہ کے لیے وہ نکل پڑے، اور یہ اتنا خوبصورت کام کیا جو اللہ کو بہت پسند آیا۔ اور کیا ہوا کہ دشمن کو جب پتہ چلا تو وہ فوراً بھاگ کر مکہ کی طرف چل پڑے، تو گویا وہ تیزی کے ساتھ مکہ کی طرف وہ نکل گئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ڈھارس بندھائی اور یہ حکم فرمایا کہ آپ بزدلی اور کمزوری نہیں دکھانی۔ یہ صرف اس جنگ کی بات نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والی تمام جنگوں میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ آپ نے کبھی بھی وہ بزدلی اور سستی نہیں کرنی۔ اور ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، جب آپ دشمن کا پیچھا کرنے میں جاؤ تو آپ نہ سستی کرو، نہ کاہلی کرو، اور نہ ہی ہمت ہارو، بلکہ ہمت سے، بہادری سے یہ جب آپ یہ مقابلہ کریں گے دشمن کا، اور دشمن کا پیچھا کریں گے اور ان کو قرار واقعی سزا دیں گے، اور آپ ثابت کر دیں گے کہ آپ صرف اللہ کے لیے ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور اللہ کے دین کی بلندی آپ کا مقصد عین ہے، تو پھر اللہ کی رحمت آپ کو اپنی آغوش میں لے لے گی، اور دنیا بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے، آمین۔